قابل صد احترام سامعین اکرام، ماہ ذوالحجہ کے مقدس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ وہ خوبصورت لمحے ہیں اور خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ جن کی حرمت اور جن کی اہمیت اور فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے واضح طور پر۔ یہ جو 10 دن ہیں یہ انتہائی بابرکت دن ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کا کرم لوٹنے کے دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی خاص انعامات فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ آپ کو ان ایام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہو جائے گا کہ رمضان المبارک پورے مہینے کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے، اور وہ رات شب قدر، جس رات میں قرآن اترا ہے، اور اس رات کے اندر بھی ایک لمحہ ہے، ایک خاص لمحہ ہے۔ اس لمحے کی بدولت اس پوری رات کی فضیلت، اور اس رات کی بدولت پورے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کے طور پر عید الفطر عطا فرمایا۔ تو ماہ ذوالحجہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ اس کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اس بنا پر کہ ہر رات 10 راتوں میں سے شب قدر کے برابر ہے۔ وہاں پر اللہ نے عید الفطر ان 10 راتوں کے بعد عطا فرمائی، یہاں پر ان 10 راتوں کے بعد عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ایک خاص عمل ہے جس عمل کو مسلمان بجا لاتے ہیں، جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اصل مادہ قربان ہے۔ قربان سے بنا ہے قربانی۔ ہم سب لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کا معنی کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو قربان سے یہ لفظ بنا ہے، اور قربان کا لفظ عربک میں فولان کے وزن پر ہے، یعنی اس کے سیم، اس کے پیرلر اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ ہے فولان، جو اس کا اصل مادہ ہے، جو اس کی روٹ ہے، جسے آپ اس کی جڑ کہتے ہیں، اصل مادہ۔ عربی زبان کا ایک اصول ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر سمجھا بھی دوں گا اچھے طریقے سے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہر وہ لفظ جو فعلان یا فعلان کے وزن پر ہو تو عربک لینگویج میں اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو فعلان یا فعلان کے وزن پر ہو تو اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی معنی کا زیادتی اس میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قرعن۔ قرعن کا معنی ہے پڑھنا، قرعن کا معنی ہے پڑھنا۔ اس کو ہم فعلان کے وزن پر لے جائیں تو یہ بن جاتا ہے قرآن۔ اب قرعن سے بنا ہے قرآن، قرعن کا معنی تھا پڑھنا، اب اس کو ہم لے گئے فعلان کے وزن پر تو اب اس میں معنی کی زیادتی پائی گئی۔ اتنی پڑھی جانے والی کتاب کہ پڑھے جانے کے حوالے سے دنیا میں کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہ کر سکے، اسے قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں معنی زیادہ پایا گیا۔ ویسے بھی عربی کا اصول ہے، جس لفظ کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے حروف زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے معنی بھی زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کرم۔ کرم کا معنی ہوتا ہے مہربانی، عزت۔ اب اس کو آپ اکرام پہ لے جائیں، الفاظ زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ عزت۔ تکریم پہ لے جائیں، الفاظ اور زیادہ ہو گئے، معنی بھی اور زیادہ ہو جائیں گے۔ سملرلی ایک لفظ ہے عطش۔ عطش کا معنی ہوتا ہے پیاسا۔ اس کو آپ فعلان کے وزن پر لے جائیں تو یہ ہوگا عطشان۔ عطش کا معنی پیاسا تھا، جب آپ فعلان کے وزن پر اس اصول کے مطابق فعلان یا فعلان، فعلان کے وزن پر لے گئے تو یہ ہو گیا عطشان۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص پیاس کی وجہ سے
جس کی جان لبوں پر آ جائے، مرنے کے قریب ہو جائے، بہت زیادہ پیاسا، اس کو کہتے ہیں عطشان۔ غضب کا معنی ہوتا ہے غصے میں آ جانا، غضب کہتے ہیں غضب میں ہے، غضب کا معنی ہوتا ہے غصے میں آ جانا۔ اور غضبان، جو شخص غصے میں آ کر مرنے پر تل جائے، بہت زیادہ غصے میں، اسے کہتے ہیں غضبان۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعلان کے وزن پر چلا گیا۔ اب آپ آ جائیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں سے پہلے ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ عید الفطر سے پہلے ہے رمضان، اور عید الاضحیٰ سے پہلے ہے قربان۔ رمضان رمز سے بنا ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے تپش۔ پھر تپش دو طرح کی ہوتی ہے، تپش گرمی، تپش حرارت گرمی، دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تپش وہ ہوتی ہے جو رحمت کی ہے، ایک تپش وہ ہوتی ہے جو زحمت کی ہے۔ موسم سردی کا ہو تو تپش رحمت ہوتی ہے، موسم گرمی کا ہو تو تپش زحمت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں سورج کے نیچے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تپش ہوتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جوتے اتار کر جو ہے وہ گرم سڑک پہ کھڑے ہونے سے پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے، تپش ہے، کوئی رضائی لے کر نہیں لیٹتا، تپش ہے، لیکن تپش زحمت کی ہے۔ موسم سردی کا ہو تو تپش رحمت بن جاتی، پھر لوگ رضائی بھی لے کر لیٹتے ہیں، پھر جو ہے سورج کی دھوپ میں خوشی سے بیٹھتے ہیں باہر نکل کے۔ موسم اگر متضاد ہو تو تپش رحمت بن جاتی، اور اگر موسم جو ہے وہ مترادف ہو تو تپش زحمت بن جاتی، موسم الٹ ہو تو تپش رحمت بن جائے گی۔ رمضان رمز سے بنا ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے تپش، لیکن یہ تپش زحمت کی تپش نہیں ہے، یہ تپش رحمت کی تپش ہے۔ اور اس تپش کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ لے گئے رمضان، فعلان کے وزن پر۔ اب اس کا معنی ہوگا کہ اس میں اتنی زیادہ اللہ کی رحمت کی تپش ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح قربان، یہ لفظ بنا ہے دوستو قرب سے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قریب ہو جانا، سبحان اللہ۔ قرب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جانا۔ قربانی یہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی قربان ہے اصل میں، اور قربان بنا ہے قرب سے۔ اب قرب کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اس کو جب اب آپ فعلان کے وزن پر لے گئے یا فعلان کے وزن پر، تو اب یہ ہو گیا قربان۔ اب اس میں معنی کی زیادتی پائی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا عمل جو بندے کو خدا کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن میں کوئی اور عمل بندے کو خدا کے اتنا قریب نہیں کر پاتا۔ وہ عمل، اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اتنی مہنگی مہنگی قربانیاں کرتے ہیں، اس سے بہتر تو صدقہ خیرات کر دیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو پیسے دے دیں، اس سے بہتر ہے کوئی گلی محلے کی سڑک بنوا دیں۔ جو لوگ جو ہے وہ اپنے دہری قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے طنز کرتے ہیں، خاص طور پر مستشرقین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ اربوں خربوں روپیہ قربانی پر لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، چاہے لاکھوں کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن ان دنوں میں یہ جو خاص ایک عمل ہے، جتنا یہ بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے، کوئی اور عمل بندے کو خدا کے قریب نہیں کرتا، اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ عمل مختلف ہوتے ہیں، ان کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، کچھ اعمال کے ذریعے انسان کی طبیعت کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، حسد دور ہوتا ہے، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ مختلف اعمال ہیں، ہزارہا اعمال ہیں،
اور ان اعمال کے انسانی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نماز ایک عمل ہے، اس نماز کے اندر پھر مختلف چیزیں ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں اتحیات بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، سارے مختلف اعمال ہیں۔ ہر عمل کے حدیث مبارکہ میں الگ الگ فضیلت آئی ہے، لیکن پوری نماز کے اندر سجدہ ایک ایسا عمل ہے جتنا سجدہ بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے کوئی اور عمل اتنا قریب نہیں کرتا۔ حالانکہ قیام بھی ہے، اتحیات بھی پڑھتا ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بھی کہتا ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، بندے بس اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ، میرے قریب ہو جا۔ بندہ جو ہی اپنا سر زمین پہ رگڑتا ہے اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ عمل اتنا محبوب ہے اللہ کو، سجدہ۔ اسی طرح ان دنوں میں اور بھی ہزاروں اعمال ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، لیکن ان سارے اعمال میں سے جو سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے وہ بندے کا عمل قربانی ہے۔ پھر قربانی میں عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ چیز آپ نے خاص طور پر آج کے لیکچر میں نوٹ کرنی۔ ایک عمل کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، ایک عمل کی روح ہوتی ہے جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عمل کا ظاہر نہیں دیکھا جاتا، ہر عمل میں اس کا باطن دیکھا جاتا ہے۔ ایک شخص گزرا، راستے میں اینٹ پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کر اینٹ کو ایک طرف کر دیا، اٹھا کے ادھر پھینک دیا۔ ایک شخص اور گزرا، اس نے دیکھا اینٹ پڑی راستے میں، اس نے بھی اٹھا کے اینٹ کو ایک طرف پھینک دیا۔ کام دونوں نے ایک کیا۔ میں اور آپ دونوں کے عمل میں ڈفرینٹ نہیں پیدا کر سکتے، کوئی فرق یا تمیز نہیں کر سکتے، کام دونوں نے ایک کیا۔ پہلا آیا، اس نے بھی اینٹ اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دی، دوسرا آیا، اس نے بھی اینٹ اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دی۔ فرق کیا ہے؟ جو پہلا شخص تھا اس کے دل میں نیت اس کی یہ تھی کہ شاید اس کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس نے اینٹ اٹھائی، دیکھا کچھ بھی نہیں، ادھر پھینک دی۔ دوسرا آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسلمان، کوئی اللہ کا بندہ ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے، راستے میں اینٹ پڑی، اس نے اٹھائی اور اٹھا کر ایک طرف پھینک دی۔ عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، دیکھنے والا رتی برابر بھی فرق نہیں کر پاتا، لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ بتائیے فرق کہاں پہ؟ نیت میں فرق ہے۔ عمل کا ظاہر ایک ہے لیکن عمل کا باطن مختلف ہے۔ تو اسی طرح جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کا باطن ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں عمل کے باطن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں۔ بس اس کی نیت کو دیکھ کر اس کا عمل مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے۔ اب ایک عمل ہے، نیت دونوں جگہ ایک ہے، اچھی ہے، نیت دونوں جگہ اچھی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا، بلکہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ وضاحت جو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک میں، ایک شخص نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے قلعہ ٹھونک دیا، اور اس نے قلعہ اس لیے ٹھونکا کہ یہاں پہ کوئی شخص آئے گا، گزرے گا، اور یہاں پہ اپنی سواری باندھے گا، یہاں سائے کے نیچے آرام کرے گا، ریسٹ کرے گا، اور پھر وہ مسافر یہاں سے رخصت ہو جائے گا، اس لیے یہ قلعہ یہاں پہ ٹھونک دیتا ہوں، کسی کے کام آ جائے گا۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہاں پر راستے میں قلعہ ٹھونک دیا، اس نے قلعہ اٹھا کر جو ہے وہ کھیڑ کر ادھر پھینک دیا۔ اب ایک نے قلعہ ٹھونکا، دوسرے نے قلعہ کھیڑ دیا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ایک کی نیت یہ تھی کہ خدمت خلق کو راحت پہنچے، خدمت خلق کو سکون پہنچے، اور دوسرے کی نیت یہ تھی کہ اللہ کی مخلوق کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہ ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے۔ تو چونکہ نیت دونوں کی ٹھیک تھی، نیت دونوں کی اللہ کو راضی کرنا تھی، تو اس لیے دونوں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے، دو شخص کھڑے ہیں، پیرلر نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ دونوں نے باندھے ہوئے ہیں، تکبیر دونوں نے کہی ہے، دونوں فاتحہ شریف پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، رکوع سجود دونوں کر رہے ہیں، لیکن
ایک کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ میں بڑا نمازی پریزی ہوں، اصل نماز تو میری، یہ سارے بیوقوف ہیں، اور ایک کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ یہ مقام حمد ہے، اللہ کی بارگاہ میں ادب کا مقام ہے، سر جھکا کر کھڑا ہے، کہیں جو ہے میرا خالق و مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا بندہ وہ ہے جس کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ سود میں کھاتا ہوں، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں یار بڑا شریف آدمی ہے، جو دنیا جان کا فراڈ تو میں کرتا ہوں، لیکن نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے سامنے تاکہ معاشرے کے لوگ یہ مجھے کہیں گے یار یہ بڑا شریف آدمی، اور اس سے میرے جو ہے وہ کرتوت معاف ہو جائیں۔ تو اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے۔ کام دونوں ایک کر رہے ہیں، کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، ظاہری طور پر کیفیت بھی سیم ہے۔ ایک کی نماز اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے کہ رکھ اپنی نماز کو، ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے کی نماز اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے متعلق ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو قربانی، اس میں بھی ظاہری طور پر جو ہے یہ دونوں صورتیں نظر آتی ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ قربانی میں بھی بالکل سیم یہی چیز آپ لے لیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ تاریخی اعتبار سے جو سب سے قدیم عمل ہے، جو سب سے پرانا عمل ہے، جو سب سے پہلے شروع ہوا، یوں سمجھ لیں آپ، وہ بھی قربانی ہے۔ ویسے تو باقاعدہ طور پر قربانی باقاعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو جانور کی اون ہوتی ہے اس کے پر اون، اس اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اون کے بدلے میں جو تم اون صدقہ کرتے ہو، اس کے بدلے میں بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں اور اجر عطا فرماتا ہے۔ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے نیکی۔ باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی قربانی لوگ کرتے تھے۔ قربانی کا طریقہ مختلف تھا، قربانی قبول یا مردود ہونے کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ یہ دیکھیے امت محمدیہ علیہ صاحبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پھر ایک خدا کا کرم ہے، اور یہ کرم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ یہ امت پر جو کرم ہے، یہ کرم یہ ہماری وجہ سے کوئی ہماری خصوصیت نہیں، یہ خصوصیت ہے اس لیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے جو قومیں تھیں ان کا عمل قبول ہوتا تو سب کے سامنے قبول ہو جاتا تھا، اور اگر ریجیکٹ ہوتا تھا تو سب کے سامنے ریجیکٹ ہو جاتا تھا، بتا دیا جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا عمل قبول ہوا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے ہم پر کرم ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، عمل کریں قبول ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہ ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ حیا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے رکھ لیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم در مصطفیٰ ہی تو اصل میں خدا کا در ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ ہے، جو آپ کا در ہے، وہی اصل میں خدا کا در ہے۔ تو پہلے قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ قربانی کرتے تھے اور اس کو پہاڑی پر رکھ دیتے تھے، آگ آتی اس کو آ کر جلا کر لے جاتی، جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، جس کو آگ نہ جلاتی اس کی قربانی رد کر دی جاتی تھی، قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ قربانی کی قبول ہونے کا اور نہ ہونے کا طریقہ تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حابیل اور قابیل کا۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ نسل انسانی کی بقا کی خاطر یہ اصول بنایا گیا کہ ایک وقت میں جو بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے اکٹھے، ٹھیک ہے، جو دوسرے نیکسٹ ایئر میں پیدا ہوتے اگلے پروسیس میں، ان کے ساتھ ان کے نکاح کر دیے جاتے تھے۔ یہ شریعت آدم علیہ السلام میں ایسا جائز تھا، ایک سال میں جو پیدا ہوتے اگلے سال میں پیدا ہونے والے کے ساتھ ان کے نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس پروسیس کے پیش نظر قابیل اور اس کی بہن یہ اکٹھے پیدا ہوئے، حابیل اور اس کی بہن یہ اکٹھے پیدا ہوئے۔ تو قابیل آپ قاف دو نقطوں والی قاف کے ساتھ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قاتل بھی تھا، اس لیے قابیل کا لفظ جو ہے اس کے جرم کے ساتھ آپ ذہن میں رکھ لیں، قاف کا لفظ آتا ہے۔ تو قابیل اور اس کی بہن یہ اکٹھے پیدا ہوئے، تو اب یہ شریعت تھی کہ وہ کراس ہونا تھا، حابیل کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا اور حابیل کا قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح ہوتا، لیکن قابیل جو ہے وہ اپنی ہی بہن پر بے ایمان ہو گیا، اس کی زیب و زینت اور اس کے ظاہری حسن کو دیکھ کر اس نے اپنے ابا جان کی شریعت کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، حکم عدولی کی اور انکار کرتے ہوئے خدا کا بھی منکر ٹھہرا، اپنے باپ کی شریعت کا بھی منکر ٹھہرا، اور ظاہری دنیاوی نفع حاصل کرنے کی خاطر، اپنی شہرت کمانے کی خاطر، اپنی ظاہری پبلسٹی اور ظاہری جو ہے وہ واہ واہ کروانے کی خاطر، اس ظاہری حسن کو حاصل کرنے کی خاطر دنیا میں تھوڑی سی منفیت کے لیے وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا، اپنے باپ کی شریعت کا منکر ہو گیا، اور اس نے جو ہے کہا کہ نہیں میں تو اس کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ اس نے کہا دیکھو میرے بھائی، یہ ہمارے ابا جان کی شریعت نہیں ہے، وہ شرعی طور پر تمہاری بہن ہے لیکن وہ شرعی طور پر میری بہن نہیں ہے، اس لیے میرا نکاح اس کے ساتھ ہوگا اور تمہارا نکاح میری بہن کے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا تو رکھ اپنے اصولوں کو، تیرے اصولوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تیری شریعت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دور جیسا بھی آ جائے، کامیابی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنے پر ہوگی۔ جو شریعت کے مطابق چلے گا اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہی ہمارا جو ہے وہ سٹیٹس ہے، وہی ہماری اصل آئیڈینٹی ہے، وہی ہماری اصل شناخت ہے۔ اور جب ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی گویا کہ شناخت کھو دیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ افسوس کہ تو مسلمان ہو کر اپنے دین سے بیزار ہو گیا ہے، نماز سے تو بیزار ہے، ساری رات مزے کی نیند سوتا ہے، صبح کی نماز پڑھنا بھاری ہو گیا ہے، ساری رات بیٹا بھی موبائل پہ لگا ہے، ماں بھی موبائل پہ لگی ہے، باپ بھی موبائل پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، بیٹیاں علیحدہ لیپ ٹاپ لے کر کمرے میں لگی ہوئی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی فکر نہیں، تلاوت قرآن کی کوئی فکر نہیں۔ قرآن کیا ہم سے چاہتا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خاک کے مسلمان ہیں۔ وہ کون سی مسلمانی ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ کون سے اسلام کے قوانین ہیں جن کو ہم نے اختیار کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان افسوس ہے تیرے اوپر کہ تو خود ہی چور بن گیا، نمازوں کا تو چور بن گیا، اپنے دین کا تو چور بن گیا، تلاوت قرآن تو نہیں کرتا اس میں تو چوری کرتا ہے، قربانیاں تو نہیں ٹھیک کرتا لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتا ہے اس میں تو چوری کرتا ہے، زکوٰۃ تو نہیں دیتا اپنے مال سے مال کو بچا کر رکھتا ہے اس میں تو چوری کرتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں دیتا اس میں تو چوری کرتا ہے، حج کے لیے پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے کہ کہیں میرے جو ہے وہ لاکھوں میں کمی نہ آ جائے اس میں تو چوری کرتا ہے۔ تجھے بڑے بڑے ڈکیٹوں اور چوروں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے یہودی، عیسائی اور مودی جیسے نام نہاد دنیا کے ڈکیٹ اور چور اور غدار، تمہیں اب ایسے ڈکیٹوں اور چوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تم خود ہی اپنے قافلوں کو لوٹنے کے لیے کافی ہو، تم خود ہی اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو، اس لیے اب تمہیں غیروں کی بربادی کی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ تو میں اقبال نے جو کنسیپٹ دیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری اس میں کوئی ذاتی رائے نہیں میں پیش کر رہا ہوں اپنی کسی قسم کی، یہ آپ کے سامنے ہے بات، اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں۔ تو وہ اس پر بے ایمان ہو گیا اور اس نے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی خاطر اس نے جو ہے اپنے باپ کی شریعت کا استہزاء اڑایا۔ تو یہاں پر نفسانی خواہشات چلتی ہیں، نفسانی خواہشات کی خاطر اپنے بنائے ہوئے جو اصول ہیں نا، ہمارے اپنے وضع کیے ہوئے، ان پر ہم بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اصول میں رتی برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے اپنے آفس کے اصول بنا رکھے ہیں، کسی نے اپنے جناب ادارے کے اصول بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے،
کسی نے اپنے جو ہے وہ سٹاف کے متعلق اصول بنا رکھے ہیں، خبردار یہاں سے جناب جو ہے نا اٹھ کر 2 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے بھی نہیں جانا، بار بار ادھر ادھر بھی نہیں جانا، ٹائم ویسٹ ہونا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو یہیں پر پڑھو، مسجد میں نہیں جانا۔ اور اداروں میں ٹھیک ہے وہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے مطلب ہے خدا بن کے بیٹھا ہے انسان خدا بن کے بیٹھا ہے۔ وہ جو اس کے اپنے ذاتی وضع کیے ہوئے اصول ہیں ان کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو جائے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، قہر ٹوٹ پڑتا ہے وہاں پر، لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ صبح سے شام تک خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزیاں خود بھی کیے جا رہا ہے۔ اور پھر افسوس ہے ان انسانوں پر کہ جو انسانوں کے پیچھے تو صبح سے لے کر شام تک وہ دم ہلاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس لیے اقبال جہاں تڑپ کر کہتا ہے کہ تیرا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ایک تو اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جھک جانا اچھے طریقے سے، تجھے دنیا داروں کے سامنے جو ہے ٹکے کے لوگوں کے سامنے تجھے وہ سر ہلانے کی اور جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اللہ تجھے وہ عزت عطا فرماتا ہے، وہ معیار عطا فرماتا ہے۔ یہ چند ٹکوں کی خاطر اور چند سکوں کی خاطر انسان اپنی عزت اپنا سٹیٹس بیچ دیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چند ٹکوں کی خاطر جو دین بک جائے میں اس دین کا جو ہے اس دین کو دین ہی نہیں سمجھتا، جو چند پیسوں کی خاطر بک جائے۔ تو یہاں پر اسلام کا نام لینا بھی بک گیا، یہاں پر جو ہے وہ کلمہ پڑھنا بھی بکا ہوا ہے، یہاں پر نمازیں پڑھنا پڑھانا وہ بھی بکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں ہر چیز بکتی ہے، ضمیر بکتے ہیں، لوگوں کے وجدان بکتے ہیں، یہاں پر جو ہے عزتیں نلام ہوتی ہیں۔ تو پیسے حاصل کرنے کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر انسان دیکھیں کون سے مراحل طے کر گزرتا ہے۔ تو شریعت کے قانون توڑنا تو یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کو تو کھیل سوچتے ہی نہیں ہے، کبھی غور بھی نہیں کیا اس پر کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو الغرض یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے کہا کہ میں اس شریعت کو نہیں مانتا۔ اب یہاں قرآن کیا کہتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ تلاوت کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، قربانی دونوں نے کی، اور دونوں نے کر کے طریقہ کیا تھا، پہاڑی پر رکھ دی، ایک کی آگ آئی جلا کر لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی وہ قبول ہو گئی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی اس کے منہ پر دے ماری گئی، قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے قَالَ إِنِّي لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ وہ دوسرا بھائی وہ کہتا ہے، اب اس کے دل میں کیا تھا، رونت تھی، تکبر تھا، وہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن جب دنیا کے سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو گئی، سب کے سامنے اس کو جو ہے اس کا عمل اس کے منہ پر دے مارا گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اپنا ذاتی غصہ نکالنے کی خاطر۔ تو وہ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی تو مجھے قتل کیوں کرے گا، یہ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تجھ جیسے سرکش لوگوں سے اللہ قبول نہیں کرتا، یہ تو خدا ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں عاجزی ہے، للہیت ہے، خشوع و خضوع ہے، تذلل ہے، انکساری ہے، جو اپنے خالق و مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ تو خدا ان لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب اس کا جواب سنیے، کتنا خوبصورت جواب ہے قرآن نے دیا سورہ انعام کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر۔ اس نے کہا اے میرے بھائی لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، تو نے قتل کرنے کی خاطر اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف ہرگز نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اس لیے کہ یہ تو خدا کا کام ہے، وہ تقویٰ دیکھتا ہے، وہ پرہیزگاری دیکھتا ہے، وہ دلوں کا خوف دیکھتا ہے۔ جب اس نیت کی خاطر اس نے قربانی کی اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جانوروں کو نہیں دیکھا، اس کے جانوروں کی تعداد کو نہیں دیکھا،
جانور اس نے کہاں سے خریدے، کیسے خریدے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جانوروں کی قدر و قیمت کو نہیں دیکھا، ان کے قد و قامت کو نہیں دیکھا، ان کے ظاہری زیب و زینت کو، خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ بس اس نے دیکھا تو اس کی نظر دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں پر پڑی۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں جانور قربان کرنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہے، خوف خدا دل میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی نظر ظاہری شکلوں پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر ظاہری اعمال پر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو نہ تو تمہارے گوشت پوشت کی ضرورت ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کی بارگاہ میں تمہارا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کی بارگاہ میں اگر پہنچتا ہے تو وہ صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کون میری رضا کی خاطر یہ کام کرنا چاہتا ہے، اور کون سوسائٹی کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا نیک آدمی ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، دیکھو میں غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ جو سوسائٹی کو بتانا چاہتا ہے تو اس کا عمل اس کے منہ پر دے مارا جاتا ہے۔ تو عمل ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پر بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جیسے ایک گندگی کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر آپ چاندی کا یا سونے کا کور چڑھا دیں، دیکھنے میں کیا لگے گا کہ یہ سونے کا گفٹ ہے، سونے کا پہاڑ ہے، چاندی کا پہاڑ ہے، لیکن جب اوپر سے کور اتار کر دیکھیں تو اندر وہ سارا گند بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ دل صاف کر لیں، یہ دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ دل خاص ہوا کرتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دل قبول ہوتے ہیں وہ دل ہوتے ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں، جو اس کی محبت کے لیے خاص کر لیے جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں بنیادی طور پر انسان کی نیت کا عمل دخل ہے، اور پھر اس کے بعد کہ باقی سارے معاملات بعد میں، بس اس نے وہ چھری پھیر دی، احراق دم اس کو کہتے ہیں۔ یہی اصل میں قربانی ہے۔ قربانی نام ہے احراق دم کا، خون بہا دینے کا۔ رہی بات جانور کی، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جانور اپنے بالوں اور سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ تیری رضا کی خاطر اس نے مجھے قربان کیا تھا تیری بارگاہ میں، تو اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی احراق دم کا نام ہے، قربانی صرف خون بہانے کا نام ہے۔ اور جب مرد مومن، جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول پہلے ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا جو عمل ہے وہ غرباء پر خرچ کرنا ہونا چاہیے، غریبوں کا خاص طور پر احساس ہونا چاہیے۔ یہاں پر ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے آپ سارا گوشت گھر بھی رکھ سکتے ہیں، سارا گوشت آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، آپشنل ہے، کوئی کسی جگہ پر ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سال گاؤں سے کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، فرمایا خبردار 3 دن سے زیادہ کوئی گھر میں گوشت نہ رکھے، ان کو تقسیم کرو۔ اگلا سال پھر آیا، اس وقت وہ لوگ نہیں آئے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس سال بھی وہی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب وہ حکم نہیں ہے، اب آپشن ہے، آپ گھر میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے اس کو سٹور کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ تقسیم کرنا چاہیں جہاں دل کرے اس کو تقسیم کرو۔ لیکن ایک جو ہے میں آپ کو آپشنل بات بتا رہا ہوں کہ غرباء کا خاص خیال رکھیں، جن کو پورا سال جو ہے وہ لوگ ترستے ہیں ان چیزوں کو، تو اس لیے خاص طور پر ان کا خیال رکھا جائے، ان میں تقسیم کیا جائے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے اعزا و اقارب اور دوستوں میں بھی تقسیم کریں۔ لیکن ایک خاص حصہ اس کا جو ہے علماء نے فرمایا ہے، محدثین نے 3 حصے آپ کر لیں، ایک حصہ خاص طور پر آپ غریب غرباء کے لیے رکھیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قربانی فرمایا کرتے تھے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکرا لایا گیا،
اور اقرانا وہ سنگوں والا بکرا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا۔ سیاہی میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں خوبصورت کالے رنگ کی تھی، سیاہی میں لیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھی کالا تھا، سیاہی میں چلنے سے مراد یہ ہے اس کے پاؤں بھی کالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ چھری لے کر آؤ۔ میں چھری لے کر آئی، آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر خوب تیز کرو، خوب تیز کرو۔ تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے تیز کیا۔ چھری کون دے رہی ہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور لٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اور اس کی گردن پر پھیری اور دعا کیا کی؟ یہ غرباء کے لیے جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ظاہری طور پر قربانی کی، میں ان کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی، اور پھر مجموعی طور پر امت محمدیہ علیہ صاحبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھیے کتنا کرم ہے ہمارے حضور کا ہمارے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ربنا تقبل من محمد، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ومن آل محمد ومن امت محمد، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی جو طاقت نہیں رکھتے قربانی کی ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی گزاری، 10 سالوں میں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے اور یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا عمل یہ تھا کہ آپ ایک قربانی خود اپنی طرف سے کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر ایک قربانی کیا کرتے تھے اور اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ قربانی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اے میرے مالک اس کو قبول فرما۔ اور یہ دعا کرنے کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح فرما کر گئے تھے، مجھے اسی طرح فرما کر گئے تھے کہ علی میرے بعد تو نے ایسے کرنا ہے کہ ایک قربانی تو نے میری طرف سے دینی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اپنی قربانی کریں، اس کے بعد ایک قربانی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سے کریں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کی قسم اگر تو خدا کا در ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ ہی خدا کا در ہے، نہیں کوئی اور مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ ادھر اسی بارگاہ میں آ کر ہوتا ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دور رضا، میں اہل دولت والوں کی تعریف کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتوں پہ بک جائے گا۔ تو اس لیے دین کو فروخت کرنے والے نہ بنیں، شریعت اسلامیہ اور جو اسلامی شعار ہیں ان پر پابند رہیں اور ان پر پکے ہو جائیں، اسی میں ہماری نجات ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آخری ایک حدیث مبارکہ سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ جو آخری بات جب کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے تو وہ ظاہری بات ہے گرمی میں صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ وقت بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ آخری بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لائے، ہم وہاں پر موجود تھے صحابہ کرام، اور ہمارے درمیان قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بس آپ کی تشریف لانے کی دیر تھی۔ اب یہاں پر جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کر وہ بیان نہیں کر سکتا، اتنا خوبصورت منظر، میں اس کی منظر کشی کروں آپ کے سامنے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر قدم رنجا فرمایا تو احد پہاڑ اپنے مقدر پر یوں جھومنے لگا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ، احد پہاڑ جھوم رہا ہے، اپنے مقدر پہ جھوم رہا ہے۔ احد پہاڑ کیا ہوا تجھے، کیوں جھوم رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کی بدولت جن قدموں کی خیرات لے کر مجھ کو وجود ملا ہے، آج تو وہ مجھے تلوے چومنا نصیب ہو گئے ہیں، میں اپنے مقدر پر جھوموں نہیں تو اور کیا کروں۔ وہ اپنے مقدر پہ جھوم رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی پر لیکچر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز۔ یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سبق دے رہے ہیں تابعین کو، اور تابعین کو سبق دیتے ہوئے ان کے ادب کا مقام دیکھیے کتنا ہے کہ وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا تھا، اور اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے آپ نے 4 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا تھا۔ یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت برا بن عازب کا ادب دیکھیے، خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ میں اس طریقے کے ساتھ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا تھا اور انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، میں اس طریقے سے نہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہوں، نہ اس طریقے سے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ تو میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا ہے، نہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی ہیں۔ بس میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جو آنکھوں سے اتنا کانا ہو کہ اسے نظر نہ آتا ہو، ایک وہ جو اتنا کمزور ہو کہ چل نہ سکتا ہو، اور ایک وہ جانور جو ہے جس کے اتنا کمزور ہو کہ چل نہ سکتا ہو، ایک جس کی بیماری اتنی بڑھ جائے کہ وہ بیماری کی حالت میں چل کر قربان گاہ کی طرف نہ جا سکتا ہو، ایک جس کی ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ وہ بھی جو ہے وہ چلنے سے قاصر ہو۔ تو اس طرح 4 جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن پھر اس میں ایک ادب کا پہلو جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا۔